الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف وللطبرائي المتوفى سنة 515 الهجرية من قصيدته المشهورة بلامية العجم: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، يرضى الظليل بخفض العيش مسكنة والعز عند رسيم الأنيق الظلل، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمد. عزیز طلباء، سب سے پہلے میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ بہت دیر کے بعد میں نے یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کے میدان میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلباء، جو کچھ بھی ششمائی امتحان کے بعد آپ کو پڑھایا جائے گا، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، اس کو آپ پڑھیں، آڈیوز کو سنیں اور یاد کریں اور اپنی کاپیاں تیار کریں. تو بہرحال بغیر کسی تاخیر کے میں درس کی طرف آتا ہوں. تو درس آج کا ہمارا کتاب مجموعۃ من النظم و نثر سے ہے. ششمائی تک جہاں تک ہم نے پڑھا وہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا آج کے بعد سے سالانہ امتحان اس میں سے ہوگا، اور ششمائی میں سے بھی کچھ نمرات کا سوال ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو آسان فرمائے گا. سبق اس طرح سے ہے: وللطبرائی المتوفى سنة 515 الہجریہ. یہ چند اشعار ہیں جو طبرائی کے ہیں، جن کی وفات 515 ہجری میں ہوئی. من قصیدته المشہورہ بلامیۃ العجم، یہ ان کے مشہور قصیدے سے اشعار ہیں جس قصیدے کا نام ہے لامیۃ العجم. لامیۃ العجم کے نام سے جو مشہور قصیدہ ہے اسی سے یہ اشعار یہاں پر منتخب کیے گئے ہیں. آئیے ہم ان اشعار کا ترجمہ سنتے ہیں. حب السلامة یثنی عزم صاحبہ، سلامتی کے ساتھ محبت کرنے والے کا عزم سمٹ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے. حب السلامتی، سلامتی کو چاہنا، سلامتی کے ساتھ محبت، محفوظ رہنے کے ساتھ محبت کرنا. یثنی عزم صاحبہ، اس کے صاحب کا عزم اور ارادہ لپیٹ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے. یعنی جو ایسا چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، سلامتی کے ساتھ ہمیشہ رہے، تو اس کا عزم بھی سمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے اور مڑ جاتا ہے، یعنی وہ کچھ نہیں کر پاتا.
کیونکہ وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، تو پھر وہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے. اس لیے کہا حب السلامتی یثنی عزم صاحبہ، سلامتی چاہنے والے کا عزم دگنا ہو جاتا ہے، یعنی مڑ جاتا ہے، لپیٹ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے. کس سے؟ عن المعالی، اونچائیوں سے، یعنی اونچائیوں کو حاصل کرنے سے اس کا قصد اور اس کا ارادہ اور اس کا عزم لپٹ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے. وَيُغْرِي الْمَرْءَ بِالْكَسَلِ، اور یہ سلامتی کو چاہنا، سلامتی کے ساتھ محبت انسان کو سستی پر ابھارتا ہے، کہالت پر ابھارتا ہے. وَيُغْرِي الْمَرْءَ بِالْكَسَلِ، اور انسان کو، آدمی کو سستی کرنے پر ابھارتا ہے. سلامتن، سلیم یسلم سے، سلامن و سلامتن، سالم اور سلیم اس کا اس میں فاعل آتا ہے، محفوظ ہونا، بری ہونا. اور ثنا یثنی، ثنین باب ضرابت ہے، موڑنا، لپیٹنا، تو مڑ جانا، لپٹ جانا. اور اسی طرح سے اغرا یغری، اغراء ابھارنا. اور کسل تو ہم جانتے ہیں، کسل کہتے ہیں سستی کو. اور بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں، اس لیے ان کو ہم دوبارہ یہاں بیان نہیں کریں گے. فَإِن جَنَحْتَ إِلَيْهِ فَاتَّخِذْ نَفَقًا، اگر تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، فَاتَّخِذْ نَفَقًا تو پھر زمین میں ایک سرنگ تلاش کرو. فَاتَّخِذْ نَفَقًا تو پھر ایک سرنگ میں چلے جاؤ، یعنی اپنے لیے ایک سرنگ بنا لو، اس میں چلے جاؤ. فَاتَّخِذْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایک سرنگ کو پکڑ لو، یعنی اس میں چلے جاؤ. اور سلمًا فِي الْجَوِّ، یا فضا میں ایک سیڑھی لگاؤ اور اس پر چڑھ جاؤ. فاعتزلی، اور الگ ہو جاؤ. یہ تو الگ رہنا ہے. اگر اس سلامتی کی چاہت کی طرف اگر انسان مائل ہو جائے، صحیح سالم ہمیشہ رہنا چاہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے اگر اس سے انسان اس سے اگر انسان ہمیشہ محفوظ رہنے کو چاہتا ہے، ہمیشہ صحیح سالم اور دور رہنا چاہتا ہے، تو پھر زمین کے اندر سرنگ میں چلے جاؤ، ٹنل میں چلے جاؤ، یا اس فلک میں، اس فضا میں، اس جو میں الگ چلے جاؤ، سیڑھی لگا کر وہاں چلے جاؤ. تو جنح یجنح، مائل ہونا، اور نفق کہتے ہیں سرنگ یا ٹنل، اس کی جمع آتی ہے انفاق. اور اسی طرح سے ہے سلم، سیڑھی. اور اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو. فاعتزلی، اعتزل یعتزل، اعتزال الگ ہونا. ایک لفظ پہلے شیر کرے گیا، المرء. المرء مثلثۃ المیم، یعنی المرء، 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 اس کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے آدمی. اگر اسلام کے بغیر ہو تو امرؤ، امرؤ ہوگا، یا امرؤ، یا امرئ. اور اس کی جمع رجال آتی ہے، من غیر لفظی، اس کے لفظ سے اس کی جمع نہیں ہے، بلکہ ہم رجل کی جمع اس کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کی مؤنث آتی ہے مرأۃ ومرأۃ، اور اس کی بھی اسی کے لفظ سے جمع نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی جمع نساء کہیں گے اور نسوۃ کہیں گے. اس کے بعد ہے یرض الذلیل بخبز العیش مسکنۃ، گرا ہوا آدمی، ذلیل آدمی گری ہوئی محتاجی کی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے. گرا ہوا آدمی، ذلیل آدمی خفض العیش، یعنی معمولی سی زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے. یرض الذلیل، ذلیل آدمی راضی ہو جاتا ہے بخفض العیش، کم تر زندگی کو گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے. کم تر زندگی یا ذلیل زندگی یا محتاجی کی زندگی گزارنے پر وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے.
والعز عند رسیم الانیق الظلل، اور عزت والا آدمی یا عزت جو ہے وہ عمدہ اور سہل راستوں پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے. والعز اور عزت عند رسیم الانیق الظلل، عمدہ اور سہل اور آسان راستوں پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے. یعنی سفر، انسان کو سفر کرنا چاہیے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے نکلنا چاہیے اور اس کو بہترین زندگی کی تلاش کرنی چاہیے. اس کو ایک جگہ کمتر زندگی یا بیکار زندگی اور محتاجی کی زندگی گزارنے پر راضی نہیں رہنا چاہیے. یا الذلیل بخفض العیش، کمتر زندگی کو گزارنے پر انسان محتاجی کی زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے. ذلیل آدمی حقیر زندگی پر محتاجی کے ساتھ گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے. لیکن والعز عند رسیم الانیق الظلل، لیکن عزت سہل عمدہ راستوں پر چلنے کے وقت ہے. یعنی جو راستے عمدہ ہیں اور ہموار کیے گئے راستے ہیں اور سہل بنائے گئے راستے ہیں، ان پر چلنے سے انسان کو عزت ملتی ہے. الفاظ معنی کچھ اس طرح سے ہیں. خفض العیش کہتے ہیں حقیر زندگی، اور مسکنت کہتے ہیں مسکینی، محتاجی. اور عز جانتے ہیں ہم عزت کو کہتے ہیں عند رسیم، رسیم کہتے ہیں سفر کی ایک قسم ہے. رسما یا رسیم، رسیمن ضرب سے ہے زمین میں سختی سے چلنا اور نشان ثبت کرنا، یہ رسیم کا معنی ہے. اور انیق کہتے ہیں عمدہ کو. الظلل نرم اور سہل کو کہتے ہیں، اور اس کی واحد آتی ہے ظلول. ان العلا حدثتنی وہی صادقۃ، بے شک بلندی نے مجھ سے بات کی اور وہ سچی ہے. فیما تحدث، اپنی بات کرنے میں، اپنی بات میں وہ سچی ہے. بلندی نے مجھ سے بات کی اور وہ بات کرنے میں سچی ہے. کیا بات اس کی سچی ہے؟ ان العز فی النقل، کہ عزت جو ہے وہ سفر کرنے میں ہے. فی النقل اسفار میں ہے. یہ نقل جمع ہے لفظ، اور نقل جمع ہے، سفر اس کا معنی ہے یعنی اسفار. ہم سفر کی جمع اس کے لیے استعمال کریں گے، اور واحد اس کی آتی ہے نقلتن. نقلتن ایک سفر، اور نقل بہت سارے سفر. اور آخری شعر ہے اس سبق کا، وہ ہے لو ان فی شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس یوما فی دارة الحمل. اگر وطن کی عزت، یا اگر وطن کی عزت میں، اگر وطن میں ہی رہنے میں بلوغ منن آرزوؤں کو پانا ہوتا، اگر وطن کی عزت میں ہی مرادیں پوری ہوتی. بلوغ منن جو مرادیں انسان کی ہوتی ہیں، آرزوئیں، خواہشیں، تمنائیں ہوتی ہیں، تو اگر وطن کے شرف میں، وطن کی عزت میں ہی یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی، لم تبرح الشمس یوما فی دارة الحمل، تو پھر کسی دن سورج برج الحمل میں ہی رہتا. لم تبرح الشمس یوما فی دارة الحمل، تو پھر سورج ہمیشہ برج حمل میں ہی رہتا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سورج ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے، ایک ہی برج میں نہیں رہتا ہے. سورج اپنا دائرہ کبھی تنگ کرتا ہے، کبھی وسیع کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. تو سورج گھومتا رہتا ہے اور تمام برجوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. تو تبھی جا کر اس کو یہ عزت اور یہ شرف اور یہ بلندی ملی ہے. تو اسی طرح سورج کی طرح بھی ہمیں نکلنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے، گھومنا چاہیے. تو اسی کو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وطن کی عزت میں ہی مرادیں پوری ہوتی تو سورج بھی پھر برج حمل میں ہی رہتا. تو یہاں کچھ الفاظ ہے. شرف عزت کو کہتے ہیں، شرف عزت، اور المأوى ہوتا ہے وطن، ٹھکانہ، پناہ گاہ، جہاں انسان رہتا ہے. لم یبرح یہ اخوات خانہ میں سے ہے.
تو استمرار کا معنی دیتا ہے، اور دارۃ الحمل، یہ دارۃ الحمل سے مراد ہے برج الحمل۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس فلک میں، اس آسمان میں، اس فضا میں 12 برج ہیں، انہی برجوں میں سے ایک برج الحمل ہے، اور دوسرے برج الحوت ہے، برج المیزان ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے یہ ابراج ہیں۔ تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج کا درس۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، یاد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔